سبحانہ وتعالی کے قرآن مجید و فرقان مجید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی زندگی میں علماء فرماتے ہیں کہ 3 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلا وہ دن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اللہ کرے کہ کوئی نیک بندہ، کوئی صالح بندہ اس کو تحریک دینے کے لیے موجود ہو کہ اس کے منہ سے لگی ہوئی کوئی چیز اس بچے کے منہ میں چلی جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوا کلام اس کے کان کو پہنچتا ہے تو اس کا اثر بھی اس کی پوری زندگی میں محسوس ہو جاتا ہے۔ دوسرا دن وہ ہوتا ہے جب اس دنیا سے جانے والا دن ہوتا ہے، جب وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس شخص کو کوئی ایسا نیک بندہ بھی اس کے ساتھ ہو جو اسے کلمہ یاد دلا دے اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی توحید کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یاد کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، تو یہ بھی اس کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کا دن ہوتا ہے۔ اور تیسرا دن وہ ہوتا ہے جو بہت ہی سخت دن ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی نیک بندہ اس کو پاس آ کر کلمہ یاد نہیں دلانے والا، وہاں پر کوئی آ کر اپنے منہ سے لگی ہوئی کوئی چیز اس کے منہ میں ڈالنے والا نہیں۔ ہر بندہ اکیلا اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، کھڑا ہوگا، اور وہاں پر کیفیت یہ ہوگی کہ قرآن مجید فرما رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ انسان کو اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اسے کام آئے گی۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ان 2 سہاروں کو ہم بہت بڑا سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جب تک کما رہا ہے، ایک بندہ جب تک ہاتھ اس کے سلامت ہیں، پاؤں اس کے سلامت ہیں، صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہے، وہ دنیا میں دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے، وہ کما رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرے پاس مال بہت ہے، پیسہ بہت ہے، کوئی بھی مشکل آئے گی تو میرا مال میرا سہارا بنے گا، اور اپنے مال کے ذریعے سے میں اپنی تمام دشواریوں کو، مشکلات کو حل کر سکتا ہوں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، وہ کنگال ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ اب اس کو دوسرا سہارا یہ یاد آتا ہے کہ مال تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میری اولاد بہت ساری ہے، میرے 3-4 بچے ہیں، میرے 5-6 بچے ہیں، بڑے جوان ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بینک میں کام کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، وہ خوب کما رہا ہے، لہٰذا میرا اور میری اولاد میرا سہارا بن سکتی ہے۔ یہ 2 سہارے وہ بہت بڑے سہارے سمجھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں سہاروں کو نیگیٹ کر دیا ہے کہ جن 2 سہاروں کو تم بڑا سہارا سمجھتے ہو، وہ دونوں سہارے آج آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہے، اور آپ کا مال بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تو وہ کون سی چیز ہے جو ہماری آج کے دن مدد کر سکتی ہے؟ وہ کون سا سہارا ہے جو آج کے دن ہمیں سہارا دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، قیامت کے دن ایک چیز آپ کو سہارا دے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ اپنے سلیم قلب کو لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے بڑی تفصیلی طور پہ اس پہ گفتگو کی ہے، اس کی مختلف نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر میں اس کو بالکل مختصر کروں تو مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دل جو پاکیزہ دل ہے، جس کے اندر اچھے خیالات ہوتے ہیں، جس میں نیکی کا، خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، وہ دل جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، وہ دل جس کے اندر حسد نہ ہو، وہ دل جس کے اندر کینہ نہ ہو، وہ دل جس کے اندر بغض نہ ہو، وہ دل جس کے اندر دشمنی نہ ہو، وہ دل جس کے اندر عداوت نہ ہو، یہ تمام چیزیں جس دل میں نہیں ہوتی ہیں اسی دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔
جس دل کے اندر خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، نیکی کا پہلو پایا جاتا ہے، بھلائی کا پہلو پایا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا پہلو پایا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کا پہلو پایا جاتا ہے، دوسروں کے لیے اچھائی اور بھلائی کی سوچ جس دل میں آتی ہے، وہی دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دوران گفتگو آپ فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ابھی ایک بندہ میری مجلس میں آنے والا ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری مجلس میں آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے اور وہ آ کے خاموش سے مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی، چلے گئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو فرمایا، اے میرے دوستو، میرا ایک ساتھی ابھی آنے والا ہے، مجلس میں بیٹھنے والا ہے، دیکھ لینا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پھر اس بندے کو دیکھ لیا، وہی صاحب جو کل آئے تھے وہی صاحب آج بھی آ کر بیٹھے ہیں۔ اس طرح تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی صحابی آئے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تیسری بار یہ واقعہ ہوا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس صحابی کے ذرا اعمال جا کے دیکھوں، آخر یہ کون سے ایسے بڑے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ لہٰذا جب مجلس ختم ہوئی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے لگا، ان کے گھر پہنچا اور میں نے گزارش کی اور بہانہ بنایا کہ میرے گھر میں ذرا کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے اور میں اپنے گھر کچھ دنوں کے لیے نہیں جا سکتا، اگر آپ مجھے اپنا 3 دن کے لیے مہمان بنائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ میں اس کے دن کو بھی چیک کرتا رہا، اپنے راتوں کو بھی چیک کرتا رہا۔ دن میں وہ اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، حلال پہ روزی کما کر آتے ہیں، اور رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر آ جاتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں۔ میں ساری رات جاگتا ہوں، بظاہر ان کے سامنے سویا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، لیکن میری آنکھیں بند نہیں ہیں۔ میں چھپکے چھپکے سے دیکھتا رہتا ہوں کہ آخر وہ رات کو اٹھ کر کون سا کام کرتے ہیں، لیکن جب بھی وہ کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب 3 دن یہ ہو گئے تو تیسرے دن میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اسے وہ بات بتائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، اور میں نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں کوئی کھٹپٹ نہیں ہوئی ہے، میں بس ایک بہانہ بنا رہا تھا اور آپ کے رات کے اعمال کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جنتی بندے ہیں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ جو میں اعمال کرتا ہوں وہ تو آپ کے سامنے ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو جاتا ہوں، فجر کی نماز پہ اٹھتا ہوں اور فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ ہاں البتہ ایک کام میں ضرور کرتا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ میرے دل میں کسی بندے کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اور کسی مسلمان بھائی کو اگر اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کی وجہ سے میں اس سے حسد نہیں کرتا، یہ کام میں نہیں کرتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کا کہا ہے اور میرے متعلق یہ کہا ہوگا۔ اب اندازہ کریں یہ کتنا بڑا، یعنی دل کو سلیم رکھنا، دل کو سالم رکھنا۔ آپ دیکھیں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، 1 درہم کا ایک سیب لیتے ہیں تو اسے بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں اور ادھر سے بھی ٹٹولتے ہیں، ادھر سے بھی ٹٹولتے ہیں، کہیں کوئی سوراخ نہ ہو، کہیں کوئی داغ لگا ہوا نہ ہو۔ جو داغ لگا ہوا سیب ہوتا ہے ہم اسے اٹھاتے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن داغدار دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے؟ اگر یہ دل بھی داغدار ہوگا، یہ دل بھی عیب والا ہوگا، اس میں حسد ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں کھوٹ ہے، اس میں دھوکہ ہے،
مسلمان بھائی کے لیے عداوت ہے، دشمنی ہے، تو اس دل کا سودا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے عوض اور اپنے دیدار کے عوض اس دل کا سودا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرنے والے۔ ہمیں اپنے دل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے دل کو سنوارنا چاہیے، اپنے دل کو قابو رکھنا چاہیے، اپنے دل کو سنوارنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ دل عطا فرمائے جس دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔